محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اہم سوال یہ آیا ہوا ہے کہ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے، کیونکہ اس میں شیئرز پر قبضہ نہیں ہوتا ہے۔ اس شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانے کی کون کون سی صورتیں جائز ہیں اور کن کن صورتوں میں ناجائز اور حرام ہیں؟ الجواب باللہ التوفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں بیان کردہ شرائط کے ساتھ شیئرز مارکیٹ کا کاروبار عند الاحناف جائز ہے، اور شرائط کے بغیر ناجائز ہے۔ وہ شرائط یہ ہے: نمبر 1، وہ کمپنی حرام کاروبار میں ملوث نہ ہو، وہ سودی بینک نہ ہو، سود اور قمار پر مبنی انشورنس کمپنی نہ ہو، شراب کا کاروبار کرنے والی کمپنی نہ ہو، یا ان کے علاوہ دوسرے حرام کام کرنے والی کمپنی نہ ہو۔ حرام کام میں ملوث کمپنی کے شیئرز لینا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، نہ شروع میں جاری ہوتے وقت اور نہ بعد میں اسٹاک مارکیٹ سے۔ نمبر 2، اس کمپنی کے تمام اثاثے اور املاک سیال اثاثوں یعنی نقد رقم کی شکل میں نہ ہو، بلکہ اس کمپنی نے کچھ منجمد اثاثے حاصل کر لیے ہو، مثلا اس نے بلڈنگ بنا لی ہو یا زمین خرید لی ہو۔ اگر اس کمپنی کا کوئی منجمد اثاثہ وجود میں نہ آیا ہو، بلکہ تمام اثاثے ابھی تک سیال یعنی نقد رقم کی شکل میں ہو، تو اس صورت میں اس کمپنی کے شیئرز کا فیس ویلیو سے کم یا زیادہ میں لین دین کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر کمپنی سودی لین دین کرتی ہو تو اس کی سالانہ میٹنگ میں آواز اٹھائی جائے کہ ہم سودی لین دین کو درست نہیں سمجھتے، سودی لین دین پر راضی نہیں ہے، اس لیے اس کو بند کر دیا جائے۔ نمبر 4، جب نفع کی تقسیم ہو اس وقت جتنے نفع کا جتنا حصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہو اسے بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دیا جائے۔ نمبر 5، شیئرز کی خرید فروخت سے مقصود حصہ داری حاصل کرنا ہو، نفع نقصان برابر کر کے نفع کمانا مقصود نہ ہو، جس میں نہ تو شیئرز پر قبضہ ہوتا ہے اور نہ قبضہ پیش نظر ہوتا ہے، کیونکہ یہ سٹے بازی کی شکل ہے جو کہ حرام ہے۔ نمبر 6، کسی سامان کو خرید کر قبضے میں آنے سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، قبضے میں آ جانے کے بعد جائز ہے۔ شیئر صبح خرید کر شام کو فروخت کرنے کی صورت میں وہ آپ کے نام ٹرانسفر نہیں ہوا ہے اور اس کا رزق آپ کی طرف منتقل نہیں ہوا ہے، اس لیے ناجائز اور حرام ہے۔ جب ٹرانسفر ہو جائے اور رزق آپ کی طرف منتقل ہو جائے تو جائز ہے۔ مال کی خریداری میں بھی یہی بات ہے کہ اگر خریداری مکمل ہو گئی، خواہ ادھار ہو اور سامان آپ کا ہو یا آپ کے وکیل کا قبضہ ہو گیا ہو، تو اسے فروخت کرنا جائز ہے، خواہ آپ کے گودام تک پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو۔ اور فتاوی دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ حصص کی حقیقت یہ ہے کہ ایک کمپنی کی مالیت مثلا 10 لاکھ روپے کی ہے، اس کے کچھ حصے تو مالکان اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور کچھ حصوں میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ مثلا 10 لاکھ روپیوں میں سے 1 لاکھ کے حصے تو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے اور 9 لاکھ کے حصے عام کر دیے۔ جو لوگ ان حصوں کو خرید لیتے ہیں وہ اپنے حصوں کے تناسب سے کمپنی کی ملکیت میں شریک ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے حصوں کو فروخت کر کے اپنی ملکیت دوسروں کو منتقل کر دیتے ہیں، اس لیے ان حصص کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ ایسے ہی کمپنی کی مثال ایسی ہے کہ چند آدمی مل کر شرکت کی بنیاد پر دکان کھول لیں یا کوئی کارخانہ لگا لیں۔ ان میں سے ہر شخص اس دکان یا کارخانے میں اپنے حصے کے مطابق شریک ہوگا اور اپنے حصے کے نفع کا حقدار ہوگا،
اور ان میں سے ہر شخص کو اپنا حصہ کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ یہی حیثیت کمپنی کے حصوں کی بھی ہے، اس لیے حصوں کی خرید و فروخت جائز ہے، البتہ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ کمپنی کا کاروبار جائز اور حلال ہو، ناجائز اور حرام نہ ہو۔ جس کمپنی کا کاروبار ناجائز اور حرام ہوگا اس کے حصے کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مثلا بینکوں کا نظام سود پر مبنی ہے تو بینک کے حصوں کا خریدنا اور بیچنا دونوں حرام ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ فقط والسلام واللہ عالم بالصواب وعلمہ اتم وما علینا البلاغ۔